بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو طاقتیں عطا فرمائی ہیں. ایک قوت فکر ہے اور دوسری ہے قوت عمل. یہ ہر انسان کو دی ہے. اور قوت عمل جو ہے وہ تابع ہے قوت فکر کے. جیسے انسان کی سوچ ہوگی، اس کی فکر ہوگی، عمل بھی اسی اعتبار سے ہوگا. میرے دوست بزرگوں، اگر اس بات کو بیان کیا جائے تو شاید بات غلط نہ ہو کہ ابھی تک ہم نے اللہ کی نافرمانی کے چھوڑنے کی نیت اور اس کا ارادہ نہیں کیا. جس کی وجہ سے قوت عمل ہماری کمزور ہے. اس لیے کہ آدمی جیسی نیت کرتا ہے، جتنی مضبوط نیت کرتا ہے، جتنی کشادہ نیت کرتا ہے، اسی اعتبار سے یہ نیت اس کو جو ہے عمل پر ابھارتی ہے. آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کا ذہن بنتا ہے، فکر آپ کی بنتی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ ہاں فلاں کو فلاں کی مدد کرنی چاہیے. اب جب آپ کی فکر بن گئی، آپ کی سوچ مثبت ہو گئی، تب جا کر جو ہے انسان اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر یا اپنے بٹوے کو نکال کر
جس کے بارے میں سوچا ہے، جتنا سوچا ہے اتنا جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے قوت عمل سامنے آئی ہو اور قوت فکر بعد میں ہوئی ہو، سوچ بعد میں ہی ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ قوت فکر جو ہے وہ اصل ہے، سوچ اصل ہے، نیت اصل ہے، اسی کے تابع ہے قوت عمل۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ اور جائزہ لے لیں تو شاید ہم میں سے ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ابھی تک ہم نے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا ہے۔ ابھی تک ہماری سوچ یہ نہیں بنی، ہماری نیت ابھی تک گناہ کے چھوڑنے کی نہیں بنی، جس کی وجہ سے قوت عمل جو ہے وہ اس معاملے میں کمزور ہے۔ ایک آدمی ارادہ کرتا ہے کہ میں بد نظری نہیں کروں گا، اور پھر وہ اس کی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس کے عمل سے بد نظری نہ ہو، تو اس کی سوچ اور اس کا عمل جو ہے وہ موافق ہو گیا، مطابقت کر گیا، کہ جیسی سوچ تھی اس کی کہ میں بد نظری نہیں کروں گا، ویسا ہی اس کا عمل بھی پایا گیا۔ ایک آدمی اچھے کام کی نیت کرتا ہے، جب اس کی سوچ بن جاتی ہے، نیت بن جاتی ہے کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے، تو اب اس سوچ کے اعتبار سے اس کی جو ہے عملی قوت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے نیت کی مجھے عمرے کے لیے جانا ہے، نیت پہلے کرتا ہے، حج پر جانا ہے نیت پہلے کرتا ہے۔ اب جب اس نے نیت کر لیا تو اب اس کی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ سب کا تعلق جو ہے انسان کے عمل سے، قوت عمل سے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، یہ جو ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا خلا جو محسوس کرتے ہیں، بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہم جو محسوس کرتے ہیں، وہ کمی اور کوتاہی صرف یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، اور جس دن ہم ارادہ کر لیں گے، جس دن ہماری یہ سوچ بن جائے گی، ہماری نیت یہ بن جائے گی کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو عمل خود بخود جو ہے اس کے تابع ہو جائے گا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے نکلا اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں جو ہے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا، میں نے پکا ارادہ کیا۔ اب مسجد سے نکل کر سڑک پر چلنے لگا، تو سڑک پر تو ہر طرف فتنہ ہے، لیکن ایک قریب تھا کہ میری نگاہ کسی پر پڑتی کہ اچانک مجھ کو جو ہے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھ کو پیچھے سے بلا رہا ہے،
ابھی نگاہ پڑی نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے یہ ایسا، ابھی میری نگاہ پڑنے ہی والی تھی اس میں غیر محرم پر، کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی مجھے پیچھے سے آواز دے رہا ہے، تو میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور جب آگے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی نہیں تھی. جس پر نگاہ پڑنے کے امکانات تھے تو وہ بھی نہیں تھی، اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ سمجھ کر کہ کوئی آواز دے رہا ہے، تو پیچھے تو کوئی آواز دینے والا نہیں تھا. فرمایا بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ہوا. تو فرمایا کہ دل نے اس بات کو سمجھایا کہ تم نے گناہ کے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا تھا، تو اللہ نے تمہاری مدد فرما دی. اللہ نے کیا کر دی؟ مدد فرما دی. میرے دوستو بزرگوں، شیطان عموماً ہمیں اور آپ کو اور ہماری نوجوان بچوں کو یہ بہکاتا ہے اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے، میاں کیسے ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. نہیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ جب چاہے جس طرح چاہے اسباب پیدا کر کے بچا سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. چونکہ ہم نے اپنے اللہ سے اپنا تعلق نہیں جوڑا، اس لیے ہم کو مشکل نظر آ رہا ہے. بچے پتنگ اڑاتے ہیں تو پتنگ کی ڈور ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور اگر پتنگ ان کی کٹ جاتی ہے تو جو تعلق اس بچے کا اس پتنگ سے تھا وہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. پھر وہ پتنگ جو ہے کہیں پر بھی گرتی ہے، کوئی بھی اس کو اٹھاتا ہے، کوئی بھی لڑائی جھگڑے میں اس کے چیڑ پھاڑ کرتا ہے، اور اس کا وجود جو ہے ختم ہو جاتا ہے. جب بندے کا تعلق اپنے اللہ سے اس طرح کا ہوگا کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے حوالے کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، تو میرے دوستو بزرگوں، اب ہر گناہ سے بچانے کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اللہ مدد کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں. اور آدمی جو ہے کشتی نوح کی طرح، جس طرح کشتی نوح میں سوار ہونے کے بعد آدمی طوفان سے محفوظ ہو گیا تھا، اس طرح انسان جو ہے اللہ کی حفاظت میں آنے کے بعد وہ بھی گناہوں سے اسی طرح محفوظ ہو جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ سے بہت مضبوط اور قوی ہو. مضبوط تعلق، ہمیں اپنے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہو، ہمیں اپنے تعلق پر جو ہے اطمینان ہو کہ میں جس اللہ کی پرستش کر رہا ہوں اور میں جس اللہ کو میں نے اپنا خدا بنایا ہے وہ اللہ بہت طاقت والا ہے. چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ کی مناجات بہت مشہور ہے کتابوں کے اندر. بڑی تہجد گزار تھی، اللہ کی ولیہ تھی.
تو کبھی کبھی اپنی مناجات میں اللہ سے یوں کہتی کہ اے اللہ میں بھی آپ کی بندی ہوں اور شیطان بھی آپ کا بندہ ہے. اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، وہ تو بہت طاقتور ہے. اور اے اللہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی ہوں لیکن وہ تو مجھے دیکھ سکتا ہے. اس لیے اے اللہ میں گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک کہ آپ مجھ کو شیطان سے نہ بچائے. جب آپ مجھے گناہ سے بچانے کا فیصلہ کر لیں گے تو پھر میں جو ہے اس سے زیادہ مضبوط ہو جاؤں گی. اس لیے کہ میرے دوستو بزرگوں، ہر گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے. ہر گناہ یاد رکھنا اس کو. ہر گناہ چاہے جس قسم کا ہو وہ انسان کو کمزور کرتا ہے، اور ہر اطاعت جو ہے انسان کے اندر جو ہے طاقت بخشتی ہے. ایک قوت ہوتی ہے اس کے اندر. اور وہ اسی قوت کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اسی قوت کو استعمال کر کے نفس اور شیطان سے لڑائی لڑتا ہے اور ان پر غالب بھی آتا ہے. آج ہم اور آپ نفس اور شیطان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں. نہ آنکھ ہماری قابو میں، نہ زبان ہماری قابو میں، نہ خیالات ہمارے قابو میں، نہ نظریں ہماری قابو میں. کچھ بھی، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے، بے قابو ہے. اس لیے شیطان کو بہت آسان ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ کھیل کھیلنا، اور وہ کھیل رہا ہے. لیکن جب بندہ اپنے تعلق کو اپنے اللہ سے مضبوط اور قوی کر لیتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے شیطان غالب نہیں آ سکتا. اللہ کے مقابلے میں کوئی غالب آ سکتا ہے؟ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہمارا ہر آدمی کا اپنا انفرادی تعلق اپنے اللہ سے بہت مضبوط ہو. اور اللہ سے متعلق مضبوط ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے گناہ کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ کوئی بھی گنہگار آدمی اللہ کی معرفت اور اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا. ضروری ہے اس کو کہ وہ اللہ معصیت کو چھوڑے، تب اللہ کا دوست بنے گا. آج ہمارے اپنے معاشرے کے اندر ایک بچوں کو اپنے دوستوں پر اطمینان ہوتا ہے، دوستوں پر ناز ہوتا ہے. حالانکہ دوست جو ہے وہ اس کی محبت، اس کا ساتھ یہ دائمی نہیں ہوتا، وقتی ہوتا ہے اور اغراض کی بنیاد پر ہوتا ہے. کتنی دوستیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ بہت جگری دوست تھے، ہم نوالا ہم پیالہ جس کو بولتے ہیں، لنگوٹی یار تھے، لیکن غرض کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات میں دراڑ پیدا ہو گئی. تعلقات میں دراڑ پیدا ہو گیا. جتنے قریب تھے اتنے دور ہو گئے.
اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوستی جو ہے یہ وقتی ہے اور غرض کی بنیاد پر ہے. غرض پوری ہو گئی تو بھی چھوڑ دیں گے، نہیں پوری ہوئی تو بھی چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ سے دوستی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کی دوستی میں اللہ کو ہم سے کوئی غرض نہیں ہے. کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی کوئی لالچ نہیں ہے. اور اللہ کے ساتھ جو ہماری دوستی ہوگی وہ وقتی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. جب سے ہمارا وجود ہوا ہے اس وقت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا تعلق اپنے اللہ سے رہے گا. ماں باپ کے رحم اور باپ کے صلب سے لے کر اب جو منزلیں طے ہوتی ہے ان تمام منزلوں میں اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق رہتا ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ آدمی اس کو اپنا دوست بنائے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہو. اس لیے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم کہیں بھی رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کی معیت کا استحضار کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ تعلق جو ہے جو بندے کو اپنے اللہ سے حاصل جب ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے بے خوف ہو جاتا ہے. اب اس کو کسی کا ڈر نہیں. اس لیے کہ جس کا جتنے بڑے سے تعلق ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اطمینان ہوتا ہے. اور سب سے بڑے اللہ کی ذات ہے. سب سے بڑی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. جب بندے کا تعلق اس اللہ سے ہو جاتا ہے تو پھر میرے دوست بزرگوں وہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے خوف ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی ہے جس سے میں کچھ کہہ دوں گا وہ سن لے گا، وہ میری بات کو ٹھکرائے گا نہیں. اگر میں مصیبت میں رہوں گا تو مجھے چھوڑ کر بھاگے گا نہیں، بلکہ اس مصیبت میں بھی وہ میرا ساتھ ہوگا اور میری روزمرہ کی زندگی میں بھی وہ میرا ساتھ ہوگا. یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے اس اللہ کے بندے کو جس کا تعلق اپنے اللہ سے بہت قوی اور بہت گہرا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جب ہم یہ نیت کر لیں گے کہ ہمیں اپنے اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے تو پھر ہمارے لیے قوت عمل کو حرکت میں لا کر گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا. ابھی ہم نے اللہ کو اپنے دوست بنانے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے، ارادہ نہیں کیا ہے. ہم مخلوق میں الجھے ہوئے ہیں اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق سے نکل کر میری طرف آؤ. مخلوق مخلوق ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وہ خود مجبور ہے، مخلوق خود مجبور ہے. وہ اپنے وجود کو باقی رکھنے میں خود محتاج ہے. لیکن اللہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پہلے بھی اللہ کی سلطانیت، اللہ کی بادشاہت پہلے بھی قائم تھی، آج بھی ہے اور آخر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اس لیے
یہ ارادہ کرنا کہ ہمیں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کرنا ہے، اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے دوستو بزرگوں کہ جو اللہ کے احکام ہمارے اوپر لازم ہے، متوجہ ہیں، ان احکام کو بجا لانے کی کوشش کرنا۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے صرف اس پر خوش نہیں ہوتا کہ بیٹا اپنے باپ کی خوب تعریف کر لیا کرے کہ میرے ابا ایسے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں۔ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعریف سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ باپ اپنے بیٹے کی اطاعت سے خوش ہوتا ہے، فرما برداری سے خوش ہوتا ہے، اس کے حکم کے ماننے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ واقعتاً اللہ تعریف کے لائق ہے، سارے کمالوں کا وجود دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے، تو اللہ تو تعریف کے لائق ہے، لیکن اللہ اپنے بندے سے صرف تعریف کروا کر خوش نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندے سے عمل چاہتے ہیں کہ میرے حکم کو مانے، جیسا میں کہوں ویسا کرے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اس کو کر گزرو، اور جس چیز سے روک دیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ پوری شریعت یہی تو ہے، پوری شریعت یہی ہے کہ کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام چھوڑنے کے ہیں۔ اور ایک اللہ والے عجیب بات فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام میں تو مشقت ہے، کرنے والے کام میں مشقت ہے، لیکن چھوڑنے والے کام میں مشقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی مشقت نہیں، لیکن کرنے والے کام میں مشقت ہے۔ جب آدمی طے کر لیتا ہے، اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے، اس کی فکر یہ بن جاتی ہے کہ مجھے اللہ سے دوستی بنانا ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، تب میرے دوست بزرگوں اس کو جو ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری پر آنا ہوگا۔ اللہ صرف تعریف سے خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنی اتباع سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے بتلاتے ہیں اور اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے کہ وہ نسخہ بتلاتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے ہمارے لیے اللہ سے تعلق کے پیدا کرنے کے راستے کتنے آسان اور ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ کتابی چیز نہیں ہے کہ آدمی کتاب پڑھ لے یا تقریر سن لے، نہیں، یہ تو خالص اندر کی فکر اور اندر کی دھن اور اندر کی تڑپ کی چیز ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، اللہ زیادہ دن تک امتحان نہیں لیتے ہیں، شروع میں امتحان لیتے ہیں، اگر بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ اس کو جو ہے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم جو ہے اپنے اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، اور اللہ کو دوست بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم پر اتباع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں
جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے ویسی زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے کہ ہم اپنے آپ کو آپ کی دوستی کے لیے پیش کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کا کھلونا بننے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی اتباع سے بچا لیجئے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جب رسی آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اطمینان ہوگا، اور اگر آپ نے بھی رسی ہمارے اپنے ہاتھ سے نکال کر چھوڑ دیا تو پھر اے اللہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اس لیے اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے اصل مربی ہیں، آپ ہی ہمارے حقیقی مربی ہیں۔ ہم سب کی بہترین اور کامل تربیت فرما دیجیے۔ جو کمیاں ہمارے اندر ہیں عافیت کے ساتھ ان کمیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔